کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ہماری پیدائش کا مقصد، ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے جن اور انسانوں کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ ہماری پوجا کرے۔ ہندی میں عبادت کو پوجا بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، تو اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری بندگی کرے، وہ میری پوجا کرے۔ تو اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عبادت مستقل کرنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، عبادت کا کوئی خاص معنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کو منا لینا، چند راتوں کو جاگ لینا، چند لباس پہن لینا، چند کھانے بنا لینا اور اس کو عبادت میں ہم شامل کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اس کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، اور زندگی سے لے کر موت تک ہر کام ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام ہمارا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام ہمارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کو بولتے ہیں عبادت کہ ہر کام، جو کام کریں گے وہ عبادت، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت مستقل کرنا ہے، چند دنوں کو بنا لینا، چند راتوں کو جاگ لینا اور فلاں کام کر لینا اور اس کو عبادت میں شامل کر لیں اور ہم سمجھ لیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک ہر کام، زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز، ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو ہر کام ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے کہ یہ عبادت کب تک کرنا ہے، تو اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے کہ عبادت تو ہمیں کرنا ہے، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ عبادت کب تک کرنا ہے، تو اس کے تعلق سے سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہمارے نبی، آئے آخری نبی، آئے ہمارے رسول، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اور کب تک کرنا ہے؟ زندگی سے لے کر موت تک عبادت کرنا ہے، یعنی جب تک آپ مر نہ جائیں، جب تک آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز نہ کر جائے، جب تک آپ کا انتقال نہ ہو جائے، جب تک آپ کا روح آپ کی باڈی کو چھوڑ نہ دے، تب تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ عبادت ہمیں
زندگی سے لے کر موت تک کرنی ہے، یعنی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر موت تک ہمیں عبادت کرنی ہے، جب تک ہم مر نہ جائیں، جب تک ہماری روح قبض عنصری سے پرواز نہ کر جائے، جب تک میرا انتقال نہ ہو جائے، جب تک میری روح قبض عنصری سے اور میری یہ روح میری باڈی کو چھوڑ نہ دے، تب تک ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ عبادت کرنے کے مقصد۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کا محتاج ہے۔ اللہ کو آپ کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں گے تو آپ کو نفع ہوگا، آپ عبادت نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ گویا کہ اگر کوئی انسان امتحان دیتا ہے تو اس امتحان میں وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا نمبر اچھا آتا ہے، وہ امتحان میں پاس کر جاتا ہے، تو امتحان دینے والے کو فائدہ ہوا نا، جس نے اچھا نمبر لایا، جس نے امتحان میں محنت کیا، مشقت کیا، اچھا نمبر سے پاس کیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نمبر اچھا آیا، اس نے محنت کیا، تو کامیابی تو اسی کو ملی نا جس نے محنت اور مشقت کیا، جس نے امتحان میں پاس ہوا، جو امتحان میں پاس ہوا، کامیابی تو اسی کو ملی نا۔ ایسا تو نہیں کہ جس نے کاپی چیک کیا اس کو کامیابی مل گئی، اس کو فائدہ حاصل ہو گیا، یا کسی اور کو فائدہ حاصل ہو گیا، تو نہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ ایک امتحان ہال میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، امتحان لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس امتحان میں جو پاس ہو جائے گا اسی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں، وہ میری پوجا کریں۔ تو ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مقصد کیا بتائی، اس کو غور کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔